السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 395 سے پڑھیں گے اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 26 کا ہوا ہے، وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور مئی کی آج 30 تاریخ ہے 2025۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللہ پہلے الفاظ کو فرمایا کہ شہادت ہے ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی. بارش کا نظام جو ہے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے ہر مخاطب کو. فأخرجنا به پھر اللہ کو ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس پانی کے ذریعے نکالا ثمرات مختلف الوانها اتنے پھل جو مختلف ان کی رنگتیں تھیں، یعنی مختلف رنگوں کے پھل ہم نے اگائے اور نکالے ہوئے. ومن الجبال اور پہاڑوں میں جدد بیض کچھ قطعے ہیں سفید، یعنی سفید پتھر ہے جو ماربل ہے اس کا نام ہوتا ہے. وحمر مختلف الوانها اور کچھ سرخ ہیں اور کچھ مختلف ان کی رنگتیں ہیں، اس کی شیڈیں مختلف ہیں. وغرابیب سود اور کتنے گہرے سیاہ کالے. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ اس طرح انسانوں میں اور جانداروں میں اور جوبائے یعنی جانور ہیں جوبائے اور انسان مختلف الوانہ بلا اسی طرح ان کے بھی مختلف رنگتیں ہیں. انما یخشی اللہ
بے شک یخشى اللہ من عباد العلماء، ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے ان بندوں سے جو علم رکھتے ہیں، علماء۔ صرف یہ مساجد کو علماء بلاتے ہیں جتنی نور بصیرت اللہ نے جس بھی شعبے میں دی ہے، جتنی اس کو اللہ کی معرفت ہے، اس انشاءاللہ ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے، معاف کرنے والا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو اور خرچ کیا انہوں نے اس سے جو ہم نے رزق کیا، سرًا وعلانیہ، در پردہ بھی خرچ کرتے ہیں اور سرعام اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور مقصد ہوتا ہے یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، جس میں کوئی گھاٹا نہیں، لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے پورے اجر عطا فرمائے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کے کاتابوں میں اللہ اپنے فضل سے اور اضافہ کر دے، بڑھوتری فرما دے۔ اِنَّهُ غَفُورٌ شَکُورٌ، بے شک وہ معاف کرنے والا قدردان ہے۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ چیز جو ہم نے آپ کو وحی کی ہے، یعنی قرآن آیات اور بینات، هو الحق، وہ سب کچھ برحق ہے، سچ ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ قرآن اور آیات بینات تصدیق کرنے والی ہیں جو سے پہلے کتابیں صحیح پہ نازل ہوئے، یعنی اس میں اس کی شرارت ہے۔ ان اللہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں سے چنا، جس طرح میں یورت اللہ فوجہ کے دین اس کی انشاءاللہ بات کریں۔ فمنہم ظالم لنفسہ، بس ان میں کچھ وہ لوگ ہیں جو خود اپنی جانوں کو ظلم کرنے والے ہوئے، ومنہم مقتصد، اور کچھ ان میں میانہ رکھ اختیار کرنے والے ہوئے، ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ، اور کچھ ان میں سے نیکیوں میں بہت آگے بڑھ جانے والے ہیں اللہ کے حکم کی اجازت اور اس کی دیکھانی سے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، ایسے کرنا نیکیوں میں بہت سب کے لے جانا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، یہ توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ حضرات، یہ انداز تخاطب ہے اللہ تعالیٰ کا، کبھی رسول پاک کو، کبھی اہل ایمان کو، کبھی اہل دانش اور اہل عقل کو۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ کیا آپ نے یہ دیکھا نہیں؟ کیا آپ نے یہ سنا نہیں؟ کیا یہ آپ کے سامنے نہیں ہوا؟ تاکہ یہ مخاطبین کو متوجہ کیا جائے اس مسئلے کی طرف جو بیان ہو رہا ہے۔ سرفرست مخاطب ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد ہر ان کا ماننے والا امتی جو ہے، پھر اس طرح ہر طرح جس کے سامنے یہ مسئلہ، یہ بیان، یہ دعوت پیش کی جا رہی ہے، ان تمام کے لیے یہ صیغہ تخاطب کا استعمال ہوتا ہے، جو متکلم بات کرے اور سننے والا جو ہے اس کا مخاطب ہوتا ہے۔ ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ انزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے، اللہ کا وہ تعارف ہے جس نے آسمان سے بارش نازل فرمائی۔ اگر اس کو ذرا توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ غور کیا جائے تو بارش پائپ کی طرح نہیں آتی، دو چار پائپ لگ جائیں تو باقی پانی بکر جائے، قطرہ قطرہ آتا ہے۔ اور اس کی تفصیلات یہ ہیں، اور پانی کے قطروں کو فرشتے چھوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ تھوڑا سا ڈیزائن بدلتے ہیں، یہ تھوڑی تبدیل بات کرتے ہیں، یہ پھر بارش کے ساتھ اولے بھی آتے ہیں، اولوں کی پھر مقدار بھی بڑھ جاتی ہے، جیسے شیشے بھی ٹوٹتے ہیں، جانور بھی مرتے ہیں، جاندار بھی، مال مویشی بھی، یہ سب تبدیل بات ہوتی ہے۔ لیکن بنیادی طور پر
ڈاکٹر صاحب بیٹھے میں سجدے ہیں ماشاء اللہ، اور کئی تقریباً کہیں بیٹھے ہوتے ہیں. بارش کے پانی میں بہت اللہ نے شفا دی. جہاں فقہائے کرام نے فقہ کی کتابیں مرتب فرمائی ہیں وہاں وہ قاعدہ چیپٹر بنائے ہیں کہ پانی کی قسمیں، اصحاب الماء، پانی کی قسم کو چشمے کا پانی ہے، بارش کا پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، ندی نالے کا پانی ہے، ٹیوب ویل کا پانی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو سر فہرست کو کہا ہے ماء و سما، آسمان کا جو پانی ہے اس کو سر فہرست جانتی ہے. یہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، شفا بھی ہے. پھر اور بات میں عرض کروں، بڑے لوگ شہروں میں دیہاتوں میں رہنے والے نہ اسپتال دے، نہ ڈاکٹر دے، نہ سرجن دے، نہ اتنی تیز ضرور دی. بارش کا پانی جمع کرتے ہیں، بارش کے پانی سے سرمے بھی بناتے ہیں، دوائیاں بھی بناتے ہیں اور علاج بھی کرتے کہ یہ امراض ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بارش ہو رہی تو کرتا اتار کے بارش میں پھر رہے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کہ ماذا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے رب کی رحمت آ رہی ہے اور میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ یہ رحمت ڈائریکٹ میرے جسم میں لگے. اگر یہ سمجھ کر آج ہم بھی کرتا اتار کے بارش میں تو سنت عمل بھی ہوگا، اس کا فائدہ بھی ہوگا. وہی ہے نا پرانی بات، پہ تو مارتے میں بیٹھے خدا نام پہ ڈر گیا. اس اصل بات یہ تھی کہ یہ رحمت ہے، باران رحمت برس رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے یہ بات نازل کرتا ہوں مردہ زمینوں کو زندہ کر دیں گے. وہ خطے، وہ طبقات، وہ شہر، وہ علاقے، وہ زمین کے ٹکڑے جو بے آباد ہو گئے ہیں، ویران ہو گئے ہیں اور ان کے اندر زراعت نہیں، نباتات نہیں ہوتی، تو اس آسمان کا پانی ان کو زندگی بخشتا ہے. پھر اس میں نباتات، انگوریاں، پھل اور سبزیاں، ترکاریاں، بیگن سب کچھ اٹھتا ہے. بیسیکلی بات یہ بیان فرمائی یہ پانی کا نازل کرنے والا کون ہے، پانی میں شفا بنانے والا کون ہے، اس سسٹم کی ترتیب دینے والا کون ہے، کتنا نازل کرنا ہے، کہاں پر کھانا ہے، اسے مفید کام کیا لینے ہیں یا اس کو نقصان کی وزارت بنانی ہے، یہ بھی سارے کام میرے بڑا. پھر ارشاد ہوتا ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن ثَمَرَاتٍ، ہم نے پھر اس کے پھل اگائے. بارش برسی، خطے آباد ہوئے، ان سے پھل نباتات ہر چیز ہوئی. مختلفاً الوانھا، اس میں اس جملے میں سارا کچھ آ گیا. ان نباتات، ان ترکاریوں، ان سبزیوں اور ان سارے درختوں کی ہر ایک کی شکلیں، رنگتیں الگ الگ، پونپلیں، بیلیں، درخت اگنے والے اور چھوٹی چھوٹی مطلب اس اگر نباتات کی جو پونپلیں نکلتی ہوتی ہیں ہر ایک کی ڈیزائن اور رنگتیں الگ الگ ہیں. لطف کی بات یہ ہے کہ اسی کھیت کے اندر کھیرا لگا ہوا ہے، اسی کے اندر ٹماٹر لگا ہوا ہے، اسی کے اندر تما لگا ہوا ہے یا کڑوا ہے، اندر گنا لگا ہوا ہے، کنارے پہ بانس لگا ہوا ہے. پھر سلیلا پڑھنا چاہیے آپ کو کہ وہ جو بانس ہے وہ بالکل ٹھوس ہے، لکڑی. مالک بھی ایک ہے، خطہ بھی ایک ہے، ملک بھی ایک ہے، رب بھی ایک ہے، نظارے الگ الگ. تما کڑوا ہے، لیمون کھٹا ہے، تربوزہ میٹھا ہے، چقندر سرخ ہے، مولی سفید ہے. تو تاثیر ہر ایک کی الگ ہے اور کمال جو اس کے اندر ہے وہ تیری زمین تیرا خطہ تو مالک ہے. تو مالک اور ملک نے یہ کرش میں دکھا کے بنا کے پکا کے تیرا ہم نے بند کر دیا. تو کسی اور پر جا سکتا نہیں، ویسے جائے تو غلطی تو ہے کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو ارشاد ہے پھر ہم نے یہ مختلف پھل نکالے. اگر نہیں سمجھ آئی یا پھلوں تک نہیں پہنچ پاتے تو منڈی میں جا کر نظارہ دے گا. ٹرک بھرے ہوئے آ رہے ہیں، ٹرالے بھرے ہوئے آ رہے ہیں، منڈیاں بھری پڑی، ڈھیر لگے ہوئے ہیں کہ کون اس کا خالق ہے. ارشاد فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ، پھر پہاڑوں کو دیکھو، جُرَّةٌ بِيضٌ، اس میں کتنے سفید قطعے ہیں. وہ پہاڑ چٹانیں آتے کو نا ماربل قسم ہے، یہ اس طرح ہم جو ایک ماربل ہے جو ہم کر رہے ہیں ایک سنگ ماربل ہے، وہ بالکل سفید ہے. وہ تھوڑا سا جو سو کہہ سکتے ہیں نا
سلیٹی کریم ٹائپ تھوڑا سا. تو یہ رنگوں کے فرق پر بھی تبصرہ ہو رہا ہے. مختلف الوان ہوگا، فرمایا سفید بھی ہیں وہ حمر اور سرخ بھی ہیں، مختلف ان کی رنگتیں ہیں. وخراب وہ جو ہے غرابی وصول، اور گہرا سیاہ کالا بھی ہے، سیاہ بھی ہے، سرخ بھی ہے، سفید بھی ہے، اور کریم کلر بھی ہے. تو اس کے اندر پھر آگے ڈیزائن ہے مختلف، کلر سکیمیں اس کے اندر لہریے بنے ہوئے. بھائی سارا کچھ اندازہ فرما سکتے ہیں. چٹانوں کے اندر جو کلر بنا سکتا ہے، مور کے پروں کے اوپر کلر سکیم بنا سکتا ہے، تو تیرے ڈیزائن اور رنگتے ہیں اس ماں کے پیٹ کے اندر بنانے میں کیا دشواری ہے. یہ ہزاروں مثالیں اللہ تعالیٰ نے پیش کروائی ہیں. میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں شیخ صاحب، کیونکہ کتنا خالی پڑا ہوا کچھ ایک سے پھرتے سو تھوڑا یہ کرو جب سونے لگ گئے. اب تو کچھ سے پتہ لگ گیا کچھ آ رہا ہے. پرنٹنگ پریس کے حوالے سے پرنٹنگ شمار ہوتا ہے سب سے بہتر جرمن کا، سیاہی بھی جرمن کی. تو میں کہا کرتا ہوں کہ پرنٹنگ پریس بھی جرمن کا ہو، سیاہی بھی جرمن کی ہو، تو پرنٹر جو ہے کاریگر بھی وہ جرمن کے ہے. پھر وہ کچھ چیزیں پرنٹ کرتا ہے، کلر سکیمیں بناتا ہے. وہ کاغذ میں چھپے پرنٹ کر کے تو دھوپ میں رکھو تو اس کلر سکیم کے اندر فرق آ جائے گا. میرے رب نے ایک کلر سکیم بنا کے مور کے پروں کے اوپر، پروں کا ڈیزائن رنگ کلر سکیم بنا کے وہ جنا رہتے جنگل میں دھوپ میں رہتا ہے. ہر سال وہ اپنے پروں کو نکال چھوڑ دیتا ہے، نیا ماڈل نکلتا ہے. جو پہلے بنایا تھا آئندہ نکلے گا وہ بھی وہی ماڈل. میں اس ڈیزائن کی حفاظت کرنے والا ہوں. اور پھر ہم نے ان کو بطور ڈیکوریشن پیس اپنی بیٹھکوں میں گھروں میں سجا کے رکھے ہوئے ہیں. یار کبھی غور کیا ہے اس کا کلر بنانے والا کون ہے، اس پرندے کو اتنا خوبصورت بنانے والا کون ہے. اور وہ پرندہ جو سینکڑوں بولیاں بولتا ہے، دنیا اس کو جانتی ہے. اور کتنی کلیاں، وہ کتنی تتلیاں، اور کتنے ایسے سلسلے حکام بات اتنی اللہ العالمین نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ کرنے والا ہے کام تمہارا راہ تم کس طرف پھر رہے ہو. تو یہ اشارہ فرمایا ہے. پہاڑ جو ہے ان میں کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، مختلف رنگتے ہیں، اور وہ کالے سوا پھرتے ہیں پہاڑوں کے چٹانوں. اسی طرح وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، بندے جاندار چوپائے. میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں الحمدللہ 76 سے 80 تک. تو میرے ساتھ تقریباً اس دور میں جو ہمارے ساتھی تھے، اس دور میں 105 ملکوں کے اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے. تو میرے کلاس فیلو میں کچھ لوگ نائجیریا کے بھی تھے. ایک دن میں نے اس سے پوچھا، نائجیری یوسف احمد دو بھائی تھے، احمد جس طرح یہ کالا ہے سسٹر. تو میں نے ان سے پوچھا یار تمہارے اندر جو خوبصورتی کا معیار کیا ہے؟ تو وہ سمجھ گئے کہ درد نہیں کر رہا مجھ سے بات سے پوچھے. جو گانے والے لوگ اور بڑے اچھے گھرانے کے، امیر گھرانے کے لوگ، وہ کہنے لگا کہ جتنا زیادہ کالا ہو اور اس کے اندر لہری چمکے نکلتی ہوں ہمارے یہاں وہ خوبصورتی کا معیار. اب جو اس طرح جو مصر اور سوڈان، اس کی جو سرحدیں ملتی ہیں، مصر کی خوبصورتی اور سوڈان کے جوان اور اس طرح کے فرقے کمال بندے کے وہ بھی لوگ. اسی طرح دوسرے ملکوں میں یمن کا علاقہ اور طرز کا ہے، اور سوڈان کا اور طرز کا ہے، اور یوگنڈا کا اور طرز کا ہے. گیبون افریقہ ممالک میں ہیں. ان ملکوں کے ساتھ ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں. رب نے فرمایا یہ کالے بنائے ہیں، سفید بنائے ہیں، سرخ بنائے ہیں، لال سرخ اور لال و لال. تو فرمایا یہ بنانے والا کون ہے؟ مشینری تو ایک ہی ہے، سسٹم بھی ایک ہے، ماں باپ کے اس نظام میں. تو میں ان پر غور کرو. مختلف الوانہ کذالک، فرمایا جس طرح وہ رنگیں مختلف ہیں اس طرح چوپایوں میں، جانداروں میں، انسانوں میں میں نے مختلف رنگیں بنائے. پھر طریقے مختلف ہیں. وہ بڑا قدار والا بندہ بڑا مٹھاس ہے، وہ چھوٹو جاتے ہیں نہ پھڑکنا ہے، یہ ہوئے کو اندری حال. یہ سارے تماشے آپ دیکھیں.
ٹوٹی ٹوٹی کر کے جنہیں تو بڑیاں کھیلی انہوں نے بتایا. یعنی عجیب و غریب طبیعت اللہ کا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا کہ جتنا اللہ کی معرفت ہے جس کو من عرف نفس نفسہ عرف کمال ربی. قول ہے غریب الخدا کا جس نے اپنی کمزوریوں کو پہچان لیا تو رب العالمین کو پہچان لیا. تو فرمایا کہ سب سے زیادہ میرے بندوں سے اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء، صاحب علم، صاحب بصیرت. جتنی جتنی گہرائی میں وہ معلومات ہیں. بدر ڈاکٹر صاحب الگ وہ جو ہے اپنا علم رکھتے ہیں، سائنسدان اپنا، فلکیات والا اپنا، ماہر ارضیات والے وہ الگ، اور جیولوجی بیولوجی سارے سلسلے میں. یہ تمام شعبے جو ہیں یہ عالم ہیں. جتنی وہ اس کے اندر ان کو مہارت ہوگی اتنی اللہ کی پہچان ہوگی. اللہ اکبر. ان اللہ عزیز غفور. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غلبے والا ہے اور بڑا قدردان ہے. مجھے یاد ہے ایک صاحب تھے، انہوں نے سوال اٹھایا، صاحب علم تھے. پہلے میرے بڑے علماء سے پوچھا ہے اسلام اور ایمان میں بتاؤ فرق کیا ہے؟ یاد ہے الحمدللہ. اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے نہیں سمجھا سکے گا، بڑی میں نے کوشش کی، مجھے نہیں سمجھ آئی. پھر ایک دیسی بندہ تھا، عام سادہ تھا، تو اس نے میرا مطلب حل کر دیا. وہ نہ خطیب تھا، نہ امام تھا، نہ شیخ الحدیث تھا، نہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. اس نے کہا جی اسلام جو ہوتا ہے وہ ظواہر کا نام ہے، ایمان اندر کی کیفیت کا نام. اسلام ظاہر ہوتا ہے کلمہ شہادت پڑھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات، یہ اسلام ہے. ایمان کیا ہے؟ میں نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن میرا ایمان ہے اللہ ہے. میں نے عرش پاک کو نہیں دیکھا، میرا ایمان عرش ہے. میں نے فرشتے نہیں دیکھے، میرا ایمان بھی کہیں نہ کہ فرشتے ہیں. فرشتوں کا امام اور سید الملائکہ جناب ابراہیم، جناب جبرائیل ہیں، اور اس کے 600 پر ہیں. 2 پروں والے، 3 پروں والے، 4 پروں والے فرشتے بھی ہیں. عذاب قبر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حوریں ہیں، سدرۃ المنتہا ہے، عند سدرۃ المنتہا جنت المأویٰ. ان ساری باتوں پر میرا یقین و ایمان ہے. اللہ سچا ہے، رسول سچا ہے، کتاب سچی ہے، منزل من اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ ایمانیات. اور پھر ایمانیات کی جتنی قسمیں بنتی ہیں، اللہ پر، اللہ کی صفات پر، فرشتوں پر، کتابوں، رسولوں، غائب، جنت، جہنم، میزان عدل، ان تمام کو ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمانیات. تو بات تو بڑی خوبصورت واضح ہوگی. تو مقصد یہ تھا میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ صاحب علم، صاحب بصیرت، علماء کرام. ان الذین یتلون کتاب اللہ. پھر فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، تلاوت فرماتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز بھی ادا کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور خرچ کیا اس سے جو ہم نے رزق دیا، سرا وعلانیہ. یہاں ایک وقفہ تھوڑا سا کرتے ہیں. جو میرا والا جو دن تھا، پیغام ٹی وی میرا ایک پروگرام ہے. اس پروگرام میں ظاہر ہے کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں، مختلف سوالات کیے لوگوں. ایک سوال یہ بھی ہے کہ بے نماز کی قربانی ہو جاتی ہے، تو جواب ظاہر دینا پڑتا ہے. اللہ نے فرمایا فصلی لربک کا بعد پہلے نماز تو پھر قربانی. وہ نماز پڑھتا نہیں، لے لے 3 لے کے انہیں دے دیں. شرک اللہ کی ذات کے ساتھ کرتا ہے اور نعرے کو مارتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. تو سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ تمہارے گوشتوں کی اور خون کی ضرورت نہیں ہے. اس کو یہ ضرورت ہے تمہارا میرا ڈر کتنا ہے، میرے ساتھ تعلق کتنا ہے، مجھے مانتے بھی ہو. گھر میرا ہے اور میرے گھر کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں اور نعرے جب بیٹھ کے مارتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ کتنے وہ لوگ ہیں تو پہلے دعائے سے پیسہ اور 32 لاکھ کا بیل، اور وہ جیت گیا ہے. بکرا
اس کو بہت پالا اور پھر وہ اس کا مقابلے میں آئے ماشاء اللہ. وہ لاہور میں مقابلہ جیت گیا, فیصلہ آباد میں مقابلہ جیت گیا, وہ فیصلہ شیخ پورے کا فیصلہ جیت گیا, ادھر کے مقابلے جیت گیا. لیکن کبھی غور کیا ہے کہ جس نے قبول کرنا تھا اس کے سامنے یہ پاس ہو جائے گا کہ نہیں؟ امام نبی نے فرمایا اس جانور کے کان بھی دیکھو, اس کے کان بھی دیکھو, اس کے سینگ بھی دیکھو, اور اس کو دیکھو زخمی تو نہیں, کیا وہ بہت زیادہ پورا تو نہیں, کانا تو نہیں, اندر تو نہیں, اس کے رقص تو نہیں. تو جو کرنے والا ہے اس کو کچھ بھی نہ دیکھو. تو سمجھ آ رہی, جس سے بھی قربان ہونا ہے اس کی ہر شے چیک کرو. جیسے نے قربان کرنا ہے اس کی نہ جامت, نہ شکل, نہ عقل, نہ عقیدہ, نہ پیسہ, نہ سرمایہ کہاں گیا. لے جا انہوں نے خریدا, لے جا کے دوسرے بندے نے جمع کر دیا. ان کو پتہ چل گیا کہ یار کو کیا کیا ہے, کہنے لگے یار وہ قربانی کر دی, کیسا کر دی ہو جائے. ایک اور مسئلہ میں سنا کرتا ہوں ہر سال. میرے ایک پولیس مین دوست کا جہاں تھا, میں نے سنا معذرت کے ساتھ سمجھے کئی والی دکان ہے, تو وہ پولیس میں آیا تو اس نے وہ پیسے دیے 5000 دیا, ادھر رکھو کئی والے کھاتے سے مجھے پیسے دو. تو کہتا وہ بینک ہی آپ کس طرح بولے پیسے کو بینک اس نے دے میں نہیں گیا, تو کل ہی سمجھتا ہے رکھ دو سمجھے وہ ٹھیک ہو گئے. بعد میں مولا کا پوچھا کہ مسئلہ کیا تھا, کہنے لگے رشوت کے پیسے تھے, میں نے نہیں والے پیسوں سے بدلے, میں نے قربانی کرنی. کم چل رہے گا رشوت کے پیسے 5000 سی تھے, میں نہیں والے پیسہ نہ بدلے نے جا کے میرے لیلا قربان ہو گئے. عرض کے مال فرما اس طرح ہم قربانیاں قبول نہیں کرتے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين. تو گزارش یہ ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور جو ہمیں رزق دی ہے وہ سریابی تقوی بھی کرتے ہیں, اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں. اور کیوں ایسے کرتے ہیں؟ کہ اللہ کی تجارت کر رہے ہیں, یرجون تجارت اللہ تبور, یہ ایسی تجارت جس میں گھاٹا نہیں, تباہی نہیں, نقصان نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا میں ایسی تجارت بتا رہا ہوں جو جہنم کی آگ سے بچائے گا. جہنم کی آگ سے بچانے والی یہ تجارت ہے. تو ایسا سودا اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے. لیوفیہم اجورہم, تاکہ کہ اجر اللہ کو پورے دے, وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, اپنے فضل سے اور بھی انعامات اللہ کو عطا فرمائے. کیوں؟ انہ غفور شکور, اللہ معاف بھی کرتا ہے, اللہ قدردان بھی ہے. کتنا قدردان ہے؟ سید الانبیاء نے فرمایا تمہاری ایک نیکی کو اللہ پال کر اور پہاڑ کے برابر کر کے قیامت کو پیش کرے گا. تمہاری ایک نیکی کو اللہ اس طرح پالتا ہے جس طرح گھوڑے سے بچے کو پالتے ہیں. یہ مستند حدیث ہے, اس طرح یہ سارا تذکرہ موجود ہے. پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جزا دیتے ہیں تو 10 گنا سے شروع کرتے ہیں. 10 گنا, پھر 70, پھر اللہ طول 1400, پھر 2800, پھر آگے پھر جتنا بھی مطلب ہے کمپیوٹر چلانا. والذی اوحینا الیک, ارشاد ہوتا ہے وہ چیز, وہ تحفہ, وہ انعامات, وہ تعلیم جو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف من الکتاب, کتاب میں سے. کیا معنی ہے؟ وہ قرآن آیات, وہ بیانات جو تو نازل ہوا ہے, وہ الحق, وہ سب کچھ برابر وہ سچ ہے. مصدق لما بین یدیہ, اور یہ کتاب ایسی کہ مہیمن ہے, نگران بھی ہے, مصدق بھی ہے. پہلی کتاب میں اس کے اندر جو بیانات ہیں اس کی تصدیق کر دی ہے, جو انہوں نے گڑبڑ کی اس کی نفی کر دی. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر, بے شک اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے, دیکھنے والا ہے. ثم اورثنا الکتاب, پھر ہم نے اس کتاب کو وارث بنا ان لوگوں کو استفینا من عبادہ, اپنے بندوں سے چن لیا ہے. سید الانبیاء نے فرمایا علیہ السلام, اللہ فرماتے ہیں میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اس بندے کا اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں
اللہ اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، سینہ منور کر دیتے ہیں، قرآن کا خاطر بنا دیتے ہیں اور قرآن کی خدمت پر لگا دیتے ہیں۔ قرآن میں قدر کون رہتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو چٹھی لگا لیتے ہیں، قوت کے ساتھ وہ تھام لیتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں رسول پاک کا فرمان ہے کان وقافا امام القرآن، قرآن مجید کے سامنے ان کی جس طرح پریشر بریک ہوتی ہے نا، اس طرح کا یہ تھی، قرآن کو حکم آ گیا پھر اس کو اپنے وہ روک لینے والے تھے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، آپ کی خاتمہ سے کوئی غلطی ہوئی تو غصہ آیا، تھپڑ مارنے لگے تو بی بی کو عالمہ فاضلہ تھی، اگر یہ خاتمہ تھی، اس نے کہا کہ اس بزرگ کے ہاتھ کو قرآن ہی نہیں جلا سکتا۔ اس نے کہا جی وہ لوگ جو ہیں والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ صرف پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن سنا، قوت ختم ہوگی، ہاتھ کھانا نیچے ہو گیا۔ بی بی کہتی ہے قرآن نے اپنا منظر دکھا دیا، اس نے اگلی عید کی طرف پڑھ دیا، کیا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ غفور رحیم۔ ارشاد ہوتا ہے بی بی کا جو حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا، کہنے کہ بی بی معاف بھی کر دیا کہ اسے آزاد بھی کر کیوں بہت کرو۔ یہ وہ تجارت ہو رہی ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ سارا برحق ہے، وہ سچ لما بین یدیہ، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور ہم نے 1200 لوگوں کو بنایا ہے، اس دفعہ نام عبادنا، اپنے بندوں کو چنا ہے، ومنہم چروں بندوں میں کچھ طبقات ہیں ظالم نفسی، اس نے اپنے جان میں گناہ کیے، ظلم کیے، کفر شرک کیے، ومنہم وہ خود کو جنانا بھی گناہ بھی کیا، ثواب بھی کیا، کبھی نیکی کر لی، کبھی نہ ہو، نماز کبھی نہ پڑھی، ومنہم سابق بالخیرات، اور میں کچھ آگے میں نماز بھی، روزہ بھی، حج زکات بھی، قربانیاں بھی، درس بھی، خطبے جو کہ سارے معاملات کو کر رہے، لیکن بإذن اللہ، اللہ کی اجازت، اللہ کا حکم، اللہ کے پیار، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے جس کو اللہ دین اور دنیا دونوں عطا کر دے کہ عقیدہ بھی ٹھیک ہے، رزق بھی ٹھیک ہے، تجارت بھی ٹھیک ہے، دین کا علم بھی ہے، دنیا کے علم بھی ہے، دنیا کا منصب بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس سے بڑا ہو گیا ہے، اللہ نے دین دنیا دونوں جمع کر دیا۔ ارشاد ہوتا ہے جی الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، جب میں دیکھتے اس شخص کی طرف، اس ذات کی طرف جس نے اتارا، یعنی ان اللہ انزل من السماء، اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے اتارا آسمان سے پانی، فاخرجنا به ثمرات، ہم نے نکالے اس کے لیے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ثمرات مختلفا الوانها، وہ پھل اوپر نکالے ہیں، اگائے ہیں، جن کی مختلف رنگیں ہیں، وَمِنَ الْجِبَالِ، اس طرح پہاڑ جو ہیں، جُدَدٌ بِيضٌ، میں وہ کچھ کتے، کچھ ان کی چٹانیں سفید ہیں، وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، کچھ سرخ ہیں اور مختلف ان کے ڈیزائن اور رنگیں ہیں، وَغَرَابِيبُ سُودٌ، کچھ سیاہ کالے ہیں، یہ گہرے رنگ کے کالے، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ، اس طرح کچھ لوگوں میں، والدواب جانداروں میں، والانعام چوپایوں میں، مختلف الوان، ان کے مختلف رنگ ہیں، کذالک اسی طرح انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے میرے اس کے بندوں میں سے علماء صاحب علم میں بصیرت ہیں، ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ غلبے والا ہے اور معاف کرنے والا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ اللہ کی جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب، واقاموا الصلاۃ، اور انہیں نماز قائم کی، وانفقوا، خرچ کیا انہوں نے، مما رزقناہم، جو اس سے ہم نے رزق دیا ان کو، سرًا وعلانیۃ، در پردہ بھی کرتے ہیں، یعنی پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی، یرجون تجارۃ لن تبور، پر وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جن میں کوئی گھاٹا کوئی نقصان نہیں، لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ ان کو پورے اجر عطا فرمائے، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل و رحمت سے ان کو اور زیادہ بھی دے گا، انہ غفور شکور، بے شک وہ معاف کرنے والا قدردان ہے، والذی اوحینا الیک من الکتاب، وہ چیز وہ شے جو ہم نے نہ وہی کیا آپ کی طرف کتاب میں سے، قرآن مجید ہے، وہ الحق اوپر حق ہے، سچ ہے، مصدق لما بین یدیہ، اس سے پہلے کتاب میں سے جو آئے ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس میں خرابی ہے اس کے اندر وہ جوڑا ہوا ہے جو ملائی ہوئی چیزیں،
اس کی ترتیب بھی کرتا ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا۔ ثم اورثنا الکتاب، اس کتاب کا ہم نے وارث بنایا الذین اصطفینا، وہ ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا اپنے بندوں سے، ان میں پھر آگے فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ اپنی جانوں کو ظلم کرنے والا ہے، ومنہم مقتصد، کچھ میانہ رکھنے والے ہیں، ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ، ان میں کچھ بہت تیزی میں آگے لگے جانے والے ہیں آگے کچھ سے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔